باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ سنو، وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپائیں۔ سنو، جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ اس کو جانتا ہے، جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد بن الحاد بیان کرتے ہیں کہ منافقین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک تو سینہ موڑ لیتے تھے، دوسرا منہ ایسے نیچے کر لیتے۔ سینہ موڑ لیتے تھے، منہ نیچے کر لیتے تھے تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان نہ پائیں۔ حضور سے جو چھپ رہا ہے، اپنے سینے کو چھپا رہا ہے، یہ سننے کی بات کوشش نہیں کر رہا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا کریں گے؟ منہ نیچے کر لینے سے اللہ سے چھپ جائیں گے۔ جو دلوں کی کیفیتوں کو جانتا ہے، جو کپڑوں کے اندر دل ہے، دل کے اندر جو خیال ہے، جس خیال سے اللہ واقف ہے، تو یہ منہ چھپا لینے سے وہ چھپ جائیں گے۔ بلی جب آتی ہے نا جی، کبوتر کو اگر اڑنے کا یا بھاگنے کا موقع نہ ملے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے وہ شکار سے بچے گا تو نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ منافقین کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، وہ حق میں شک کرتے تھے اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے ایک روایت پڑھی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا نا تو پھر اتنا ضرور ہونا چاہیے تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو یہ مقام ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے کوئی بندہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ میرے نبی کا ڈائریکٹ رابطہ اس مالک سے ہے جو دلوں میں اٹھنے والے خیال سے بھی واقف ہے۔ کون کیسے چھپ سکتا ہے؟ وہ جو بھی کریں گے، جو بھی کارروائی کریں گے، جو بھی وہ پلان بنائیں گے، اللہ ان کو بتا دے، محبوب کو بتا دے کہ محبوب یہ کر۔ اور ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پر حضور نے ان منافقین کو ان کے پردے کھولے، کئی مقامات پر، اور ساری زندگی یہ کامیاب نہیں ہو سکے اپنے مشن میں۔ جب یہ کوئی پروگرام بناتے تھے اللہ بتا دیتا۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنا سینہ اس لیے موڑ لیتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو نہ سن سکیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، اس وقت کا کافر بھاگتا تھا قرآن سے، حضور کی بات سے، دین کی تبلیغ سے، اور وہ کافر کہلاتے تھے یا منافق کہلاتے تھے۔ آج کا مسلمان بھاگتا ہے، آج کا مسلمان قرآن سے بھاگتا ہے۔ میں ابھی نا میرے ایک نمازی یہاں پہ آئے تھے رمضان شریف کے اندر، جنگ سے تشریف لائے تھے، وہ اس علاقے میں قرآن پاک مجھ سے بھی سن کے گئے۔ اب قرآن وہاں پہ جا کے وہ کہتے جی آس پاس کی میں نے 5 کلومیٹر کے اندر ساری مساجد میں باری نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جیسی قرات مجھے مل جائے۔ مجھے کسی مسجد میں ایسے امام صاحب نہیں ملے جن کی قرات ایسی ہو کہ ہماری نماز ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے لحن خفی، چھوٹی غلطی ہو جانا، ایک ہوتا ہے لحن جلی، ایسی غلطی ہو جانا، لفظ کا بالکل ہی بدل جانا، الفاظ کا بدل جانا، لفظ کیا تھا ہو کیا گیا، کیف تھا قوف پڑھ دیا، قوف تھا کیف پڑھ دیا، تا تھا تو پڑھ دیا، معنی زمین و آسمان کے فرق پڑ جاتے۔ اب وہ
ہر جگہ پہ اس کو تلاش کرتے 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 ہر ایک امام کی اب مجھے وہ بھیج رہے ہیں ریکارڈنگ، یہ دیکھیں جی یہ قرات کر رہے ہیں اور ان کی قرات بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے؟ پھر میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ ان سے گزارش کریں، کوشش کریں کسی استاد کا اہتمام کروا دیں، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کو بھی نیکی مل جائے گی، ان کا بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، دیہاتوں کے اندر تنخواہیں تو دیتے نہیں، چھوٹے شہروں کے اندر تنخواہ کوئی نہیں ہوتی، وہ فصلوں کے اوپر ہوتا ہے جی، 6 مہینے بعد فصل آنی ہے جی، تو دانے لے لیا جی، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ تو جب دانوں پہ آپ نے مولوی صاحب کو رکھنا ہے تو پھر ایسے ہی ہوں گے آپ کے پاس، یا تو آپ پیسہ خرچ کریں، ہم آپ کو اپنے شاگرد دیتے ہیں، قرآن ایسا پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، نہیں تو کم از کم قرآن ایسا پڑھیں گے کہ قرآن ان پر لعنت نہیں کرے گا۔ جب اس علاقے کے لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے امام کا قرآن ٹھیک ہونا چاہیے، وہ کوشش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، حضرت سارے وہاں پر مل کر، چلو ہم کہتے ہیں جی بڑا زور لگا دیں، 20 گھر مل کر 1,000 روپیہ دیں، 20,000 روپیہ دیں کسی امام صاحب کو، بہترین قاری آ جائے گا۔ پیسہ آپ نے ایک نہیں دینا اور آپ کو چاہیے امام کعبہ۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ائمہ کرام کی مساجد میں نمازیں پڑھنے کے دوران کی گئی قرات کی ریکارڈنگ بھیجی، جن میں کسی بھی امام صاحب کے تلفظ ٹھیک نہیں تھے۔ یہ میں ائمہ کی بات کر رہا ہوں۔ پھر مقتدیوں میں چلے جائیں تو اللہ ماشاء اللہ کوئی مقتدی ایسا ہوگا کہ قرآن ایسے پڑھے جیسے قرآن پڑھ کے اس کا حق ادا کیا جا سکے۔ ہم دیہاتوں میں کہہ سکتے ہیں، چھوٹے شہروں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اتنے قاری نہیں ہیں، لیکن لاہور شہر کے اندر تو ہے نا جی، ہم یہاں کے مساجد کا سروے کر لیتے ہیں، کوئی حافظ قاری نہ ہو پیچھے کھڑا ہوا، کیونکہ حفاظ اور قراء جب جاتے ہیں مدارس میں تو ان کے تلفظ ٹھیک ہو جاتے ہیں، حافظ قاری نہ ہو، سادہ پڑھنے والے ہوں، ناظرہ پڑھنے والے ہوں، اللہ ماشاء اللہ آپ کو کوئی ایسا ناظرہ پڑھنے والا دیکھ کے قرآن ایسا پڑھنے والا مل جائے گا جس کے تلفظ ٹھیک ہوں گے۔ اس دور میں کون بھاگ رہے تھے؟ منافقین یا کفار؟ سینے موڑ رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ وہ صورت کیوں کہ قرآن ہمیں سمجھ میں نہ آئے، قرآن کی بات ہم نہ سنیں، قرآن کا پیغام ہم تک نہ پہنچے۔ آج مسلمان یہ کیفیت کر رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے، اپنے تاجر بھائیوں سے بھی میں نے عرض کیا ہے، میں نے کہا آپ ہفتہ وار کوئی ایک دن رکھ لیں، یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تب، اپنی بیٹھک میں آنا چاہتے ہیں تب، اپنی دکان پہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تب، میں آپ کو آ کے فی سبیل اللہ قرآن پڑھا کے جاؤں گا۔ کوئی نہیں پڑھنے کو تیار تو اس کی اپنی مرضی ہے بھی، لیکن یہ کیفیتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیات بتا رہی ہیں کہ وہ سینے موڑتے تھے، دوڑتے تھے حضور سے، قرآن کا پیغام نہ سمجھ میں آئے، تو آج مسلمان کی یہ کیفیت نہیں ہوئی پڑی، یہ کیفیت ہوئی پڑی ہے نا۔ میں بالکل اس بات کا قائل ہوں کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، فوت شدگان کے لیے کرنا چاہیے، لیکن میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا، اگرچہ یہ جائز ہے، مدرسے سے بچے بلائے جائیں، بچے بلا کے گھر میں ختم کروایا جائے اور آپ پھر گھومتے پھریں۔ ختم کس کا ہے؟ آپ کے والد صاحب کا۔ ختم کس کا ہے؟ آپ کی والدہ کا۔ پڑھ کون رہا ہے؟ مدرسے کے بچے۔ میں اگرچہ اس کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن مجھے صرف اتنا بتائیں باپ کس کا ہے اور ماں کس کی ہے؟ آپ پڑھ کے اپنے باپ کو یا اپنی ماں کی روح کو بخشیں گے، اس کی روح اس وقت زیادہ خوش ہوگی کہ مدرسے کے بچے جب پڑھ کے اس کو پڑھیں۔ مدارس کے بچے جب تشریف لاتے ہیں نا، ان کی مہربانی ہے، کوئی پاؤ پڑھ لیتا ہے، کوئی ایک رکوع پڑھ لیتا ہے، آدھے پونے گھنٹے کے اندر ہو گیا جی قرآن، ہو گیا جی خوب ہو گیا۔ جو وہ سلسلہ، یہ اچھی بات ہے، طلباء کی خدمت ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ان ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ یعنی
مرنے کے بعد ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو یا اپنے بڑوں کو پیش کر سکیں۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ قرآن سے بغاوت نہیں ہے۔ کل میں نے گھریلو جھگڑوں کے بارے میں جمعۃ المبارک پڑھایا ہے، آپ ایک دفعہ سنیے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ قرآن کا حصہ کبھی آپ کو کسی نے سنایا ہے؟ جس طرح کل میں نے ایک مضمون باندھ کے کہ اگر آپ کے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، فتنے ہیں، جہنم کا وہ گڑھا بنا ہوا ہے، تو اس کو جنت کا باغ کیسے بنانا ہے، امن کا گہوارہ کیسے بنانا ہے، جس ترتیب سے میں نے عرض کیا ہے وہ بھی قرآن کا ہی حصہ۔ گھریلو جھگڑوں کے اندر جو سب سے پہلا اقدام دکھایا جاتا ہے نا جی میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر، وہ طلاق ہوتی۔ سب سے پہلا قدم میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، پہلے نمبر تھی میاں صاحب نے بیوی نے طلاق دیتی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چلو ختم، چھٹی کر لی بلی۔ بھائی اگر گھریلو جھگڑے ہو جائیں تو اللہ کے قرآن نے 5 رہنمائیاں کی ہیں، 5 رہنمائیاں کی ہیں، 5ویں نمبر پر جا کر طلاق آتی ہے۔ پہلی 4 رہنمائیاں جو تھیں، جو ہدایات تھیں، جو اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام تھا، وہ کس کو پتہ ہے کون کون سی رہنمائی ہیں؟ گھریلو جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میاں بیوی آپس میں جھگڑ جائیں تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے، دوسرا کیا ہونا چاہیے، تیسرا کیا ہونا چاہیے، چوتھا کیا ہونا چاہیے، پھر آخر میں 5واں کیا ہونا چاہیے، اور پھر جب طلاق ہونی چاہیے تو کس طرح ہونی چاہیے؟ طلاق کا بھی کوئی نہیں پتا، سیدھی 3 طلاقاں ٹھا۔ پھر ہوتے سننی ہیں، جا بھابھیوں کے پاس رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان بھابھیاں بھی شرم کرنی چاہیے جڑا اپنے مسلک دا وفادار نہیں ہویا تو اڈا وفادار ہوئے گا۔ سادہ سی بات ہے حضرت، وہ تو غرض کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ واہ 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 جناب اسی بڑا مار کا مار لیں۔ جڑا اپنے ماں پیو دا وفادار نہیں ہو کسی اور دا کی وفادار ہوئے گا؟ جن نے اپنے گھر نال وفا کرنی نہیں سیکھی وہ تاڈے نال وفا کرے گا۔ بھئی معاملہ اس کے گھر کا تھا، بیوی اس کی تھی، طلاق اس نے دی، تو اپنی جہنم کیوں سیدھی کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے نیک بندے سیدھا ٹھوک کے فتویٰ دیں دیں، چلو یہ کوئی 3 طلاقاں نہیں ہوئیں، بس ہو۔ چاروں ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی گئیں، تینوں واقعہ ہو جاتی ہیں۔ بھائی بسنا اس نے، اگر آپ غلط مسئلہ بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اب جب وہ رہیں گے، جتنی دیر وہ رہیں گے طلاق مغلظہ کے بعد، وہ جتنی دیر رہیں گے، جتنی مرتبہ صحبت کریں گے، وہ زنا کریں گے، جتنی اولاد ہوگی حرام زادی ہوگی، کوئی حلالی اولاد نہیں، کوئی نسب نہیں۔ اتنا وزن برداشت ہو جائے گا؟ کر لیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہو۔ اب وہ بھی نہیں پتا کہ 5واں جو ہم نے کرنا، ایک کل میں نے تفصیل سے عرض کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت کہ ہم کس دن قرآن سے محبت کرنا سیکھیں گے، کس دن قرآن سے رہنمائی لینا سیکھیں گے؟ میرے بچے زیادہ جو بدعقیدہ ہو جاتے ہیں نا جی، بچے تو بچے یار، بڈھے ویلے بھی بندہ بدعقیدہ ہو جاتا ہے، 50 سال 60 سال دی عمر مت ماری جاتی، ہاں جی، ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ مت ماری جاتی ہے لوگ زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ حضرت بچپن سے ہی اگر آپ کی عادت بن جائے نا، چلو ہماری نہیں بنی، ہم ٹھیک ہے، ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی دینے والا کون ہے۔ بچوں کا مزاج تو بنایا جا سکتا ہے نا جی، ہماری تو عمر گزر گئی جو گزرنی تھی، بچوں کا مزاج بنایا جا سکتا ہے، آپ ان کا مزاج بدان۔ ہماری زندگی میں جو کمیاں تھیں تاکہ ان کو وہ محسوس نہ ہوں، آج سے قرآن کا مزاج بنائیں، انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری زندگیاں جو ہیں پھر آپ دیکھیے گا، نہ ہمارے کوئی عقائد کو ہلا سکتا ہے، نہ ہمارے۔ اب زیادہ تر جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں نا جی، وہ ایتھیسٹ ہو رہا ہے، دہریہ، اللہ رسول تو بیزار۔ ہم تو کہتے تھے فلاں مسلک میں چلا گیا، فلاں میں چلا گیا، فلاں میں چلا گیا۔ جو پڑھا لکھا ہے وہ ایمان تو ہی ہے، اس کی مین وجہ ہے قرآن نہیں پڑھا اس نے۔